نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان جس کی خاص توفیق سے آج ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اخلاص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ دین کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ایک خاص موضوع ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مروجہ محافل میلاد ہوں، روحانی اجتماع ہو، عرس مبارک کی تقریب ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، اور اس کے لیے پھر تشہیر کے جو ذرائع ہیں اور کس انداز کے ساتھ تشہیر کی جا رہی ہے اور جو معاملات آپ کے سامنے ہیں موجودہ زمانے میں، جس طرح علماء کرام، مشائخ اعظام، واعظین، خطباء، علماء، نقیب حضرات، ثناخان مصطفیٰ، ان کے نام کے ساتھ جو بڑے بڑے خود ساختہ القابات اور من گھڑت القابات جو دیکھنے کو اور پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں، بعض اوقات تو انسان کو ہنسی آتی ہے کہ جس طرح کے معاملات اور جس طرح کے نقیب حضرات بالخصوص محفل میں موجود پیروں کے حوالے سے، واعظین کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، نعت خوانوں کے حوالے سے، قرآ حضرات کے حوالے سے جس طرح لمبے لمبے جناب طولانی اور نہ ختم ہونے والا ایک القابات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے جناب ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے یار، جی۔ تو اس پہ انشاءاللہ تعالی مختصراً ایک گفتگو کا ہم نے ایک پیکج بنایا ہے۔ ناظرین و سامعین، مذہبی افعال جب رسومات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو ان میں اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اس کی واضح مثال موجودہ زمانے میں ہونے والی محافل ہیں۔ اگرچہ مقصد بہت اعلیٰ تھا محافل کا انعقاد، کیونکہ محافل ہی کے ذریعے سے اسلام کا فروغ، اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، اسلام کی حقانیت لوگوں کے دل و دماغ میں اس کا نور، اس کی روح کو اتارنا تھا۔ مقصد بہت اعلیٰ تھا اور اب بھی اعلیٰ ہے الحمدللہ۔ مقصد میں کوئی وہ نہیں ہے کہ محفل نعت کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے یا روحانی اجتماع، یہ شرعاً کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا معتبر بنیادی ذریعہ ہے یہ محافل، لیکن اس کی جگہ پھر جب خود نمائی، نمود اور نمائش، سستی شہرت، تصنع، بناوٹ، رکھ رکھاؤ، مذہبی فنکاری، مسالک کی لڑائی، تان و تشنیع، سطحی موضوعات، خطابت کے نام پر عقیدہ کی بربادی اور نقابت کے نام پر لچر قسم کی گفتگو، نعت خوانی کے نام پر بیہودہ قسم کے اشعار پڑھنے کے عناصر بھی ہمارے مذہبی سٹیجز پر پہنچ چکے ہیں، اور اصلاح معاشرہ و فقہ دین بہت پیچھے رہ گئی۔ یعنی جو مین مقصد تھا کہ محافل نعت، روحانی اجتماع، عرس مبارک، 11ویں شریف کی محفل، وعظ و نصیحت، درس و تدریس کا ایک پیغام تھا خوبصورت، اس اسٹیج کے ذریعے لوگوں کو
دین کی دعوت دینی تھی، فکر دین سے انہیں آگاہ کرنا تھا، اصلاح معاشرہ کا کام کرنا تھا، خدمت انسانیت کے لیے لوگوں کو اجاگر کرنا تھا، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے ان محافل کا جو انعقاد ہوتا ہے اس کی اصل روح تو یہ تھی۔ لیکن جب سے یہ اس میں مذہب بھی فنکاری شروع ہوئی ہے، جگت بازی، طعن و تشنیع، مسلک کے نام پر لڑائی، نقابت کے نام پہ یہ لچر قسم کی، بےہودہ قسم کی گفتگو، نہ ختم ہونے والا یہ القابات کا یہ طولانی سلسلہ، طویل ترین سلسلہ، ان تمام تر چیزوں نے، خرابیوں نے، خرافات نے وہ جو محافل کی اصل روح تھی اس کو گدلا کر دیا ہے، دھندلا دیا ہے، میلا کر دیا ہے۔ اور آج کل پھر جو ایک یعنی علماء کرام کے ساتھ، ناموں کے ساتھ تو دیکھیں بڑے بڑے القابات، پیروں کے ساتھ دیکھیں بڑے بڑے خود ساختہ القابات، نقیب حضرات کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات، نعت خوانوں کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات آپ کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو، سننے کو ملتے ہیں۔ آج ہم کیٹیگرائز ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ کون سے القابات ہوتے ہیں، پیروں کے ساتھ کیا کیا ان کے ناموں کے ساتھ القابات لگائے جاتے ہیں، اور نعت خوانوں کے ناموں کے ساتھ کون کون سے القابات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو چند ایک نمونے کے طور پہ القابات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، ذرا آپ بھی سنیے اور سر دھنیے، اور آپ حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی بھی چھوٹ جائے اور آپ ہنسنے لگیں کہ واقعی بات تو یہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، اور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اور آج کل تو وہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ سادہ سا اشتہار ہوتا تھا، اس پہ جناب محفل میلاد ہوتی تھی اور خطیب صاحب کا نام اور تلاوت اور نعت، بس جگہ کا نام ہوتا تھا۔ لیکن یہ عجیب ایک انداز ہے کہ جناب جہاں جہاں آپ جائیں، گلی چوک چوراہے میں بڑے بڑے جناب قد اور پوسٹر فلیکسیں، اور ان فلیکسوں پہ صرف چہرے ہی چہرے ہوتے ہیں جناب، اور بعض چہرے تو ایسے ہوتے ہیں بالکل کلین شیپ جناب چہرے، نہ داڑھی نہ مچھ، نہ سر پہ پگڑی نہ امامہ، نہ برائے نام ایک ٹوپی سی جناب، فیشن کے طور پہ، اور ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات کے جناب بلبل فلاں جناب، عاشق رسول فلاں فلاں۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ المیہ ہے، المیہ، اس پہ بھی ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں جناب، مختصراً میں عرض کروں گا کہ پیروں کے جو القابات ہیں، موجودہ دور کے جو پیر ہیں الا ماشاءاللہ، ان کے ناموں کے ساتھ جو القابات لگتے ہیں، سب سے پہلے تو مروجہ ہے کہ جناب ہر سٹیج پہ ہر پیر کے ساتھ جو ایک پیر کہلواتا ہے وہ شریعت کو جانتا تک نہیں، شریعت کے قریب تک نہیں گیا، وہ مدرسہ میں کبھی نہیں اس نے جناب تعلیم حاصل کی، کسی سے دین سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، شریعت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن وہ نقیب جو ہوتا ہے وہ صرف چند ٹکوں کی خاطر وہ جناب اس کو جب دعوت دیتا ہے، جب وہ تشریف لاتے ہیں ان کو ویلکم کے لیے جناب اب تشریف لاتے ہیں جناب پیر طریقت، سب سے یہ مین جو جناب آج کلام ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، برہان شریعت، یہ نام یہ دیکھتے ہیں کون کون سے جو القابات ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، برہان شریعت، گنجینہ رموز شریعت، آفتاب ہدایت، منبع رشد و ہدایت، واقف اسرار حقیقت، گنج حقیقت، شہنشاہ طریقت، آفتاب ولایت، سراج الصالقین، سراج العارفین، قدوۃ الاولیاء، عمدۃ الواصلین، یعنی یہ ان کے میں نام بتا رہا ہوں آپ کو جو القابات پیروں کے ناموں کے ساتھ آگے پیچھے، تاج العارفین، تاج العاشقین، امام العاشقین، امام تصوف و سلوک، شیخ المشائخ، کنز الکرامات، فخر الاولیاء، اندازہ کریں، سلطان الفقراء، سلطان الفقراء، اور مشرف من اللہ، قدوۃ الاصفیاء، پیکر علم و حیا، عالم ربانی،
عارف سمدانی، اندازہ کرو ناظرین کتنے کتنے القابات. عارف سمدانی، یختہ روزگار، پروردہ آغوش ولایت، حامل علم لدنی، واقف اسرار و رموز. اپنے آپ نہیں پتہ نہ ہوئے، بس وہ ساتھ، یعنی کہ وہ نقیب چند تکوں کی خاطر جو ہواری یا ساتھ ہوتے ہیں. واقف اسرار و رموز، سلطان المشائخ، خلیفہ مجاز، آل نبی، اولاد علی، یعنی ہو بھی نہ سید پھر بھی اس کے نام کے ساتھ جناب آل نبی اولاد علی. روحانی شخصیت، آفتاب قادریت، آفتاب چشتیت، سہروردیت، نقشبندیت، نشاہیت، صابریت، یعنی آفتاب، شمس جناب ہدایت، شمس العارفین، سلطان العارفین، قطب زمان، شیخ العالم، قطب الاقطاب. اندازہ کر لیں آپ یار یہ کتنے بھاری بھرکم یار القابات ہیں، اور ہم ہر ایرے غیر نتھو کے ساتھ جناب ہم فٹ کر دیتے ہیں چند تکوں کی خاطر کہ یہ جناب شریعت کا باغی، سنت کا طارق پیر خوش ہو جائے گا اور ہمیں 2 ٹکے جناب دے جائے گا تو ہماری آج کی جو ہے نا وہ بس دیہڑی پکی ہو جائے گی. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرار کے معنی کیا ہے، رموز کے معنی کیا ہے، عارفین کسے کہا جاتا ہے، قدوت الاولیاء کے جنہیں معنی نہیں آتے، علم لدنی جنہیں نہیں پتا یہ کون سا علم ہے، کون سا علم ہے جنہیں نہیں پتا، ان کے ناموں کے ساتھ جناب واقف علم لدنی، حامل علم لدنی. کتنا بڑا ظلم ہے یار. اور پھر پیر طریقت، رہبر شریعت، بعض ناہنجار جاہل نقیب جو ہیں وہ امام شریعت بھی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جاہل پیروں کو چند تکوں کی خاطر ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود جاہل ہوتے ہیں. نقیبوں کی اکثریت جلہ ماشاءاللہ 99% جہالت پر مبنی ہے. چند جناب شعر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، منقبتیں چند رٹی ہوئی ہیں، گھسی پٹی جناب، جن کا نہ سیاق ہے نہ سباق ہے، جن کے معنی اور مفاہیم بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، واہ واہ کرتے رہتے ہیں. یعنی 99% جو نقیب ہیں وہ جہالت کے پلندے ہیں، جہالت کی گٹھڑی ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نقابت ہے کیا چیز، نقابت ہوتی کیا ہے، کس طرح کرنی چاہیے. ہم تو اکثر یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ محافل ناز سے، روحانی اجتماع سے، جتنی بھی محافل ہوتی ہیں ان میں یہ شعبہ نقابت کو خارج کیا جائے. یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ نقابت کے نام پہ یہ بےہودہ گفتگو، لچر قسم کی گفتگو جناب سننے کو، اور 2 گھنٹے تو یہ لگا جاتے ہیں جناب. اگر اب محفل نعت کا ہم نے ارینج کیا ہے، اگر وہ 4 گھنٹے مشتمل ہے، اس پہ 4 گھنٹوں پر مشتمل، تو 2 گھنٹے تو آپ نوٹ کر لیں کسی بھی محفل میں وہ نقیب کھا جاتا ہے. باقی 2 بچتے ہیں اس میں زیادہ جناب 1.25 گھنٹے جناب وہ نعت خوانی ہوتی رہتی ہے. 10 منٹ کسی خطیب کو دیتے ہیں. بعض آج تو کلچر یہ پیدا ہو گیا کہ خطبہ اور جید علماء اور مفتیوں کو تو دعوت نہیں جاتی محافل نعت میں یا کسی بھی محفل میں. نعت خوانی کو ہم نے جناب زیادہ رواج دے رکھا ہے. اور ہم کوشش ہے لوگوں کی، میزبانوں کی، بد نصیب لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ نعت خوان پیدا کیے جائیں، بازاری نعت خوان پیدا کیے جائیں، علماء نہ پیدا ہونے دیں. یہ تو ایک پیروں کی میں نے لسٹ آپ کو گنوائی ہے کہ کس طرح خود ساختہ القابات من گھڑت اتنے لمبے لمبے جناب. اب علماء کرام جو ہیں ہمارے، علماء کرام، علماء ذی احترام، حالانکہ عالم دین کا بہت بڑا مقام ہے، وہ دین کا عالم ہونا یہ بھی بہت بڑی ڈگری ہے اور یہ بہت بڑی سند ہے اس کے لیے. لیکن پھر ایک دین کا عالم ہے ہی نہیں، اس کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بس برائے نام ایک ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہواری اس کے ساتھ القابات وہ لگاتے ہیں. وہ بھی ذرا سن لیں آپ کہ مفکر اسلام، مفکر اسلام، مفکر ملت، محقق العصر، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، بقیت السلف، فخر العلماء، شمس العلماء، قمر العلماء، فخر المدارس، شیخ الحدیث و تفسیر. جنہوں حدیث دے اصول دا پتہ ہی نہ ہوئے کدی، جنہوں لفظ تفسیر دا معنی ہی نہ پتا ہوئے، او دے نام دے نال بھی اسی جناب شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ القرآن،
فقیہ ولایت، اندازہ کر لو یار، فقیہ ولایت، جی کتنا بڑا یار، یہ ظلم نہیں اور کیا ہے؟ اور ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہم جناب بعض مولوی میں نے دیکھے وہ اپنے نام کے ساتھ خود لکھواتے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے لمبے جناب القابات. غزالی زماں موجودہ دور کے اندر راضی دوراں اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں، شیخ الاسلام کہلوانا پسند کرتے ہیں. شیخ الاسلام کہلوانا باقاعدہ اہتمام سے لکھوایا جاتا ہے جناب. داعی فکر قرآن، داعی اتحاد امت. اور سب سے بڑی جو بات سننے کو ملتی ہے، خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، مبلغ اسلام، مبلغ مناظر اسلام، یعنی بڑے بڑے القابات، سفیر امن و محبت، علامہ ابن علامہ، مخدوم ملت، فخر المدرسین، استاذ العلماء، جانشین فقیہ اعظم، جانشین امام اعظم. یہ کیا ہے یار؟ یہ ظلم نہیں اور کیا ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے القابات، خود ساختہ من گھڑت. اور جو اہل ہوتے ہیں، جینون جو علماء ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جہلا کے ناموں کے ساتھ جناب بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے جناب اس طرح کی چیزیں ہم دے دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ تو تھے پیر اور یہ علماء. اب خطبہ حضرات جو ہیں، جو خطیب ہیں، خطیب، ان کے نام کے ساتھ سب سے پہلا لفظ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خطیب حضرات، کسی نے اگر خطابت کے لیے نقیب صاحب نے دعوت دی کہ آپ تشریف لاتے ہیں، مقرر شعلہ بیان، مقرر شعلہ بیان، یعنی وہ اپنے منہ سے شعلے نکالتا ہے اور جلا کے سب کو بھسم کر دے گا بھی جناب، جتنے بھی جناب حاضرین اور سامعین بیٹھے ہوئے. یعنی مقرر شعلہ بیان، شعلہ بیان یعنی اے منہ چو آگ سٹ دے جناب، بڑا بڑا جادوگر ہے، شوبدہ باز ہے. ہنے تسی بیٹھو گے کرسی تے سٹیج تے آئے گا، ویکھو منہ چو آگ کٹے گا جناب. مقرر شعلہ بیان، مقرر ذی شان، مقرر دل پذیر، شہباز خطابت، شہنشاہ خطابت، خطیب اعظم، خطیب پاکستان، واعظ خوش الحان، خطیب نقطہ دام، دنیائے خطابت کے شہنشاہ. شہنشاہ کا لفظ تو ہمیں اتنا عزیز ہے نا جی، کہ شہنشاہ نقابت، شہنشاہ خطابت، دنیائے خطابت کے شہنشاہ، دنیا نقابت کے شہنشاہ. اندازہ کر لو، یعنی شہنشاہ کا معنی پتہ چل جائے کہ شہنشاہ کہتے کسے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے. تو قیامت تک یہ ساتھ ناموں کے جناب اپنے نام کے ساتھ یہ القاب کے ساتھ یہ جناب کہلوانا پسند کریں. پاسبان مسلک رضا، یعنی امام احمد رضا خان رضی اللہ اپنا رحمت اللہ علیہ کی فکر کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر کیا ہے. لیکن ہم وہ جناب شروع کرا پاسبان فکر رضا، یعنی اس طرح کے اور بہت سارے القابات خود ساختہ یاد. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور نعت خوانوں کے ناموں کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ نقیب جو ہوتا ہے، نقیب وہ جناب خود ساختہ کسی کو جب دعوت دیتا ہے نعت خان کو، بازاری نعت خان کو، تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بلبل مدینہ، واہ جی واہ، بلبل مدینہ، کوئل مدینہ، عاشق مدینہ، عاشق رسول. یعنی نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ جناب سر پہ امامہ ہے، نہ شریعت کے مطابق کام ہے، نہ 5 وقتہ نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ حصول دین کا شوق ہے، نہ علم دین پلے ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بس 2 نعتیں یاد کی ہوئی ہیں، وہ عاشق رسول بن گیا، وہ بلبل مدینہ بن گیا، وہ کوئل مدینہ بن گیا، وہ مداح رسول بن گیا، وہ بلبل چمنستان رضا بن گیا، وہ اندلیب ریاض رسول بن گیا، منظور نظر بھی ہو گیا جناب کسی کی، وہ بلبل فرید بھی ہو گیا. یعنی بابا فرید الدین گنج شکر کی دھرتی پر رہنے والا جو نعت خان ہے، اس کو لوگ بلبل فرید کہتے ہیں. اللہ کے بندے، فرید کی بلبلیں ایسی ہوتی ہیں. فرید کے آستانے پہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں وہ جو پرندے بھی تھے ان کو بھی پتہ تھا بارگاہ رسالت کے آداب کا، احترام کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن ہم بس کیونکہ وہ بھیڑ چال ہے نا پیچھے لگے، بلبل فرید، بلبل گنج شکر، بلبل چمنستان رسالت معاب. اندازہ کرو یار.
اور ناز نات خان سگ در رسول سگ در زہرا، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ سگ در رسول سگ در زہرا. یہ سگ بننا، غلام بننا، نوکر بننا یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے بڑا کشٹ کرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی صعوبتوں کے دریا صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے یہ مقام ملتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے ویسے کہ ہم نے جتنے بھی جناب ائمہ تصوف ہیں یا ائمہ فقہا ہیں یا یہ جو روحانی سلاسل ہیں ارباب، یہ چشتیت ہے، یہ جناب سہروردیت ہے، نقش بندیت ہے، قادریت ہے، ان کے جتنے بھی بڑے اکابر تھے، امام تھے، تو ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کے لمبے جناب احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ہم نے ان کے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے القابات نہیں پڑھے. بس سادہ سا ایک نام ہے جناب سبحان اللہ، یعنی ان کا نام ہی، وہ کہتے ہیں نا نام ہی ہماری پہچان ہے، نام ہی ہماری پہچان ہے. یہ القابات من گھڑت خود ساختہ، پیر شریعت رابر جناب شریعت، پیر طریقت، فخر السالکین، عمدۃ الواصلین، قدوۃ الاولیاء، جی عاشق رسول، مداح رسول، بلبل مدینہ، کوئل مدینہ، جناب چمنستان جناب گلستان جناب رضا، اور بلبل چمنستان جناب رضا، اور اندلیب ریاض رسول، اور فخر المشائخ، قمر المشائخ، فخر القرہ، شمس القرہ، اور پتہ نہیں کیا کیا جناب القابات عجیب قسم کے سننے کو ملتے ہیں. یعنی اگر کسی خطیب کو دعوت دینی ہے نا جی، تو وہ جو ایک سادہ لو بندہ بیٹھا ہے، جب نقیب نام لیتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ 15-20 بندوں کو دعوت خطاب دینے لگا یا جناب ایک ہی ٹائم میں، یہ جو نام سارے لے رہا ہے یہ کوئی نام ہے. تو اینڈ پہ ایک شخص کھڑا ہو کے جناب سٹیج پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا اس کے نام کے سارے القابات تھے. لیکن جب پھر وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا قدوۃ الاولیاء ہے. میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں، نام نہاد پیروں کو، جن کو سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی صحیح معنوں میں، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ جناب بڑے القابات. اب کل ہی میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا قصور سے، ایک علامہ صاحب ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا کتنا علم ہے، لیکن انہوں نے جناب اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگوایا ہوا تھا. شیخ الحدیث. او بھائی خدا کے بندے، خدا خوفی کرو یار، خدا خوفی کرو، اور خدا کا خوف کرو بھائی. نقیب حضرات سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، تم نے مر جانا ہے. یہ بے جا خوشامد، یہ جو چاپلوسی ہے نا، چاپلوسی، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اور بھائی وہ اس تعریف کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، طریقت بھی نہیں ہے، تصوف بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، دانش بھی نہیں ہے، اس کے پاس عمل بھی نہیں ہے، حکمت بھی نہیں ہے، فراست بھی نہیں ہے، لیکن چند ٹکے ہیں. اور تم چند ٹکوں کو دیکھ کے تم اتنی جناب لمبی جناب خوشامدانہ، چاپلوسانہ اور جناب میر منشی اور قلمی قوال کا کردار ادا کرتے ہو. تم پڑھا چڑھا کے تو جناب پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے ہو. تو یہ ہمارے مسلک کے لیے یہ تباہ کن عنصر ہے. یہ جتنے بھی عناصر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں القابات، یہ ہمارے مسلک کے لیے درست نہیں ہیں. دوسرے مسالک کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لو جناب تمہارے آگے جناب عمدۃ الواصلین آگے، قدوۃ الاولیاء، ان کی گفتگو سن لو جناب. ایسے ہوتے ہیں قدوۃ الاولیاء. پھر جو تمہارے اکابر گزرے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ جب لگاتے ہو تو وہ بھی پھر ایسے ہی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کا اعتراض اس معنوں میں ٹھیک ہے کہ جب ایسے ہوں جناب جاہل اجڑ گوار قسم کے، اور ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بھاری بھرکم، جو ان سے خود بھی نہ اٹھائے جائیں، ان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ یہ جو نقیب بول رہا ہے میرے بارے میں، یا لکھوایا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، مفاہیم کیا ہے. لیکن نہیں، بس وہ لگے ہوئے جناب. لاہور میں ایک ایسا نقیب ہے جس نے ان القابات کی بنیاد رکھی. اللہ پاک اسے ہدایت کا نور عطا فرمائے. اور میں تو بار بار انہیں کہتا رہتا ہوں، پرسنل بھی کہتا رہتا ہوں کہ توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں. تم نے رسہ گیروں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو اپنے نقابت کے زور پہ تم نے انہیں اللہ کا ولی بنایا. محفل میں جب وہ آئے جناب، پتہ ہے یہ رسہ گیر ہے، یہ چور ہے، سود خور ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے.
محفل نعت میں آیا 50,000 اس نے دے دیا، نقیب محفل نے بس اس کو اٹھا دیا کہ یہ سچے عاشق رسول ہے، یہ سچے عاشق رسول ہیں، ان جیسا عاشق رسول نعوذ باللہ من ذالک ہے ہی نہیں۔ کیا ہے وہ 10,000 روپے اس کی جیب میں ڈال جاتا ہے، 5,000 اس کی جیب میں ڈال جاتا ہے، اسی کو وہ جناب غنیمت سمجھتے ہوئے پھر اس کو وہ عشق رسول کا جناب وہ سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، معرفت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو کھولتے وقت نا احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے یہ جو بندہ ہے یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ خطیب ہو، عالم دین ہو، وہ کوئی معلم ہو، پیر ہو، نقیب ہو، نعت خواں ہو، قاری حضرات ہوں، امام صاحب ہوں، دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کیٹیگری کا ہے کہ نہیں۔ یہ جو محکمہ عزت کریں آپ، بس احترام سے بلائیں جی، آپ تشریف لائیں جی، محترم عزت میں آپ قابل ذی احترام، واجب التعظیم و تکریم، آپ تشریف لاتے ہیں جناب علامہ فلاں صاحب، قبلہ پیر فلاں صاحب جناب تشریف، جناب فلاں ثنا خان رسول، وہ اللہ کے بندے اتنا بڑھا چڑھا کے اور پھر وہ سامنے آ جاتا ہے جب بولتا ہے یا گفتگو یا کردار سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے من گھڑت لمبے لمبے القابات، خود ساختہ القابات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، رکھنا چاہیے، اسی میں دین کی، مسلک کی، عقیدے کی اور ہماری اپنی اسی میں بھلائی بھی ہے، فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خود ساختہ القابات اور من گھڑت القابات سے محفوظ فرمائے۔ بس ہمارے لیے یہی اعزاز یار کم ہے کہ ہم سرکار کی امت میں سے ہیں، یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ ہم سرکار کی امت میں سے ہیں، ہم سرکار کے در کے نوکر ہیں، بس اس سے بڑا اور کیا ہے جناب اعزاز ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ یعنی ہاں اگر کوئی بندہ اہل ہے، وہ جنون عالم دین ہے، مفتی ہے، صحیح شیخ الحدیث ہے، تو اس کے نام کے ساتھ لگانے میں کوئی کباط نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا لمبا چوڑا جناب وہ خود بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر ایسا کوئی جنون عالم دین ہے نا، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی جنون کوئی پیر ہے، اچھا نیک بندہ ہے، تو وہ خود یہ القابات پسند نہیں کرتا۔ بابا جی خادم حسین رضوی دیکھو نا کتنے ولی کامل تھے، خدا کی قسم میں نے آج تک نہیں دیکھا، بہت ساری محفلیں میں نے ان کی اٹینڈ کی، ملاقاتیں بہت ساری ہوئی، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا اگر کسی محفل میں بھی اگر کسی نے نعرہ بھی لگا دیا نا ان کے نام کا تو وہ رونے لگ پڑتے تھے، وہ کہتے یار اوپر ہی رہیں، بس نیچے مت آئیں، میں کتا پاک رسول اللہ کا، بس یعنی وہ اپنے آپ کو سب در رسول کہلوانا زیادہ اعزاز اور زیادہ وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور اپنے نام کا نعرہ نہیں لگوانے دیتے تھے۔ وہ جناب کہتے تھے بس لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہمیشہ ان کی زبان پہ یہی نعرہ رہتا تھا، وہ خود بھی یہی نعرے لگواتے تھے۔ آج کل تو پیر اور علماء، نعت خواں، نقیب، قاری یہ تو خوش ہوتے ہیں ان کے نعرے لگائے جائیں نام کے، بلکہ نعرے لگانے والوں کو انعام بھی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور بھی کسی محفل میں جائیں تو میرے ہی نام کے نعرے لگوائیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر بابا جی خادم حسین رضوی کو دیکھیں رب نے کتنا مقام عطا فرمایا، رب رسول نے بھی کہا کہ اے میرے بندے، اے میرے امتی، تو نے ساری زندگی ہمارے نام کے نعرے لگوائے ہیں، اب مرنے کے بعد ہم تیرے نام کے نعرے لگوائیں گے۔ اب دیکھو نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، یعنی کتنا بڑا اللہ نے عزت اور اعزاز بخشا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی سوچ، ایسی فکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے دل میں، دماغ میں ایسی سوچ، ایسا خیال، ایسا تصور پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کیجیے۔ اللہ کی آپ پر اور ہم سب پر، سننے اور دیکھنے والوں پر رحمت نازل ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔